बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र व एहसान है कि उस मालिक लम यज़ल ने हम सब को 11वें सालाना 30 रोज़ा फ़ाहमे दीन कोर्स की 5वीं नशिस्त के अंदर शिरकत की सआदत अता फ़रमाई है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, हम रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बाबती वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरतुल मुमिनून पारा नंबर 18 के अंदर इरशाद फ़रमाया, अफ़लाहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। तो खुशू करने वाले कौन हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने तफ़सीर इब्न अब्बास के अंदर ख़ाशिऊन की तफ़सीर करते हुए लिखा कि मुख़बितूना मुतवादिऊना ला यल्तफ़ितूना यमीनन वला शिमालन वला यरफ़ऊना ऐदियहुम फ़िस्सलाति। कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुशू करने वाले वो हैं जो आजिज़ी से खड़े हो जाएं, यानी नमाज के अंदर आजिज़ी से खड़े हो जाएं, दाएं बाएं इल्तफ़ात ना करें, अपनी निगाहें दाएं बाएं ना फेरें और सीधा किबला रुख रहें। और फिर फरमाया ला यरफ़ऊना ऐदियहुम फ़िस्सलाति, और वो नमाज में हाथ ना उठाएं, रफ़ा यदैन ना करें। तो उन लोगों की नमाज की अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा है कि ये मोमिनीन कामयाब हो गए और उनको खुशू वाली नमाज मुयस्सर आई। वो नमाज जिस नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं होगा, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये है खुशू वाली नमाज, ये है वो नमाज कि जिस नमाज की तारीफ़ रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है। तो इसी सिलसिला में जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज को इन लफ्ज़ों में बयान किया, फरमाया क्या मैं तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी नमाज ना पढ़ाऊँ, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, क्या उस तरीके से मैं तुम्हें नमाज ना पढ़ाऊँ। ताबईन के इज्तिमा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज नबवी की उनको तालीम देना चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे। तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, हमें तो इसकी बहुत ज़्यादा तड़प है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज का हकीकी तरीका क्या है, हमें वो पता चल जाए। तो जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोड़ा और जो नमाज का आखिरी और हतमी तरीका है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वलि मर्रतिन। तो आपने पूरी नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ा यदैन किया, उसके अलावा किसी मुकाम पर रफ़ा यदैन ना किया, ना रकू जाते वक़्त और ना ही रकू से उठते वक़्त, ना रकत की तरफ जाते वक़्त और ना ही दो सजदों के दरमियान और ना ही रकत से सर उठाते वक़्त, किसी भी वक़्त में आपने रफ़ा यदैन नहीं किया। सिर्फ इब्तिदाए सलात और आगाज़ नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रफ़ा यदैन किया और बताया कि ए ताबईन, ये वो तरीका है जो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का सीखा है। तो सिर्फ उसके आगाज़ में रफ़ा यदैन है, बाकी किसी मुकाम पर रफ़ा यदैन नहीं है। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शुरू फरमाते थे, काना इज़फ्ततहा, जब आप नमाज का इफ्तिताह और आगाज़ करते थे, रफ़ा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि, कानों के करीब तक अपने हाथ उठाते थे, सुम्मा ला यऊदु, इसके बाद किसी मुकाम पर नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते थे, ना रकू की तरफ जाते हुए, ना रकू से उठते वक़्त, किसी मुकाम पर भी आप रफ़ा यदैन नहीं फरमाते थे।
اسی انداز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس وقت آپ نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت آپ تکبیر تحریمہ کے وقت افتتاح اور آغاز نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، اس کے بعد جب رکوع کرتے تھے یا سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو فلا یرفعوا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ تو تھا کہ انہوں نے جو نبی علیہ السلام سے سیکھا وہ ہمیں بتایا، اور اب آگے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارے نماز میں اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہیں جیسے شریر گھوڑے کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کو سکون سے ادا کرو اور نماز میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر رفع یدین سے منع کر دیا۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ سرکار فرما رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز کو سکون سے ادا کرو، نماز میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو۔ اب جو رفع یدین والی روایات پیش کی جاتی ہیں ان سب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو دیکھا سرکار نے یوں نماز پڑھی، سرکار رفع یدین کر رہے تھے، لیکن رفع یدین کے جو قائل لوگ ہیں وہ کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، جبکہ رفع یدین نہ کرنے کا حکم کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز کو سکون سے ادا کرو، یعنی پہلے رفع یدین ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے طریقے پر، میرے خلفاء کے طریقے پر چلو۔ خلفاء راشدین جو ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو پہلے جو تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ آپ پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ صرف افتتاح نماز اور آغاز نماز میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل مبارک یہی ہے کہ آپ بھی نماز پڑھتے وقت افتتاح نماز اور آغاز نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، پھر پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ آپ کا بھی عمل موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی حضرت اول المسلمین حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی عمل مبارک موجود ہے کہ آپ بھی آغاز نماز میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے کہ آپ بھی نماز کے اندر افتتاح نماز میں رفع یدین کرتے تھے، باقی پھر مکمل نماز کر لیتے، درمیان میں کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے یہ لوگ رفع یدین والی روایات پیش کرتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا اپنا عمل مبارک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ وہ آغاز نماز کے اندر رفع یدین کیا کرتے تھے، باقی پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یعنی یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا عمل ہے، یعنی روایات رفع یدین والی انہوں نے بیان ضرور کی ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ آغاز نماز کے اندر تو رفع یدین کرتے ہیں لیکن بعد میں کہیں بھی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین والی روایات حق ہیں، وہ موجود ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ عمل رفع یدین والا منسوخ ہو چکا ہے۔ اس بات سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ رفع یدین والی احادیث روایت کرنے کے باوجود آپ کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ افتتاح نماز کے اندر تو رفع یدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر پوری نماز مکمل ہو جاتی تھی، آپ درمیان میں کہیں بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے جو ہے وہ اثر موجود ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو رفع یدین والی روایات ہیں وہ حق ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، وہ سچ ہیں، لیکن وہ عمل اب منسوخ ہو چکا ہے۔
اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل بھی ہمارے سامنے آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بتایا کہ ہم نے رسول اللہ کو یوں پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بھی آ گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر صحیح مسلم شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ آ گئی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر سکون کرو، رفع یدین نہ کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ تو اب جب یہ حکم سرکار کا آ چکا ہے تو اب بندہ مومن کو اس حکم کے آگے سر تسلیم کم کرتے ہوئے نماز کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہذا اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ رفع یدین والی تمام روایات حق ہیں، ان روایات کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ عمل اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اب عمل جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ پہلے جو ہے وہ صرف تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کیا جائے گا، اس کے بعد پوری نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر پھر رفع یدین دوبارہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل مبارک کے حوالے سے بھی، کہ جو رفع یدین والی احادیث روایت کرنے والے ہیں وہ خود بھی افتتاح نماز کے علاوہ کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اب نماز اسی انداز سے پڑھی جائے گی کہ بس ابتدائی نماز میں آغاز نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین کیا جائے گا، اس کے بعد رفع یدین کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے، یہی وہ طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا کہ جس نماز کی تعریف رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، کہ آپ نے جو فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں خشوع کیا ہے، وہ خشوع والی نماز کون سی ہے جس نماز کی تعریف رب ذوالجلال فرما رہا ہے؟ تو فرمایا وہ نماز ہے کہ جس نماز کے اندر بندہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دائیں بائیں نہ دیکھے، اور پھر بار بار رفع یدین نہ کرے، بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس نماز کی تعریف خالق و مالک نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے۔ تو جس نماز کی تعریف اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حکم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ وہی نماز ہے جو رفع یدین کے بغیر والی نماز ہے۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ جو رفع یدین والا عمل ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب عمل جو ہے نماز پڑھنے کا وہ وہی ہے جو سرکار نے دیا اور صحابہ نے بتایا کہ بس ابتدائے نماز میں اور آغاز نماز میں تو رفع یدین کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ درمیان میں کسی بھی موقع کے اوپر رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔